اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفت سبحان اللہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات سبحان اللہ سبحان العبد المؤيد اللہ والرسول المسدد سبحان اللہ المصطفى الأمجد واہ 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 المحمود الأحمد واہ 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 أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على ما خلق الله أفضل من محمد واہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات. سید زوار حسین شاہ صاحب کی سال ثواب کے لیے دیگر حاضرین کے مرحومین کے لیے کہا گیا پروردگار ان سب کے درجات بلند فرمائے. پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اور ضامن علی زرداری صاحب کے لیے اولاد کے لیے درخواست کی گئی ہے پروردگار بحق حضرت علی اصغر علیہ السلام انہیں اولاد نصیب فرمائے. اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں لا کے بابا بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، میں نے اصول کافی کی ایک روایت کا انتخاب کیا جس میں امیر المؤمنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما خلق اللہ افضل من محمد، اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کوئی چیز بہتر خلق ہی نہیں. واہ 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 مضمون سننا پسند فرمائیں. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک عیسائی بہت بڑا رائٹر گزرا ہے جارج جورڈک کے نام سے، جارج جورداک. عیسائی تھا، چند برس پہلے انتقال ہوا، تقریباً 100 برس کا تھا. وہ کہتا ہے میں جب بھی نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یا کائنات کو علی نے بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا. عزیزان گرامی، اتنی تفصیل سے کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کائنات بنی کیسے. تفصیل کا وقت نہیں، بہت تاخیر ہو چکے، جو جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. تو اب وہ ہستی کے جنہوں نے ساری کائنات کو بنتے دیکھا ہے وہ فرما رہے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ سے افضل کسی کو بنایا ہی نہیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، جہاں تک مجمع میری آواز سب کو پہنچ رہی ہے، آواز سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟
اذان گرامی جو جملے پیش کروں گا غور فرمائیے گا. ایکو بند کر دیجیے گا, میری رفتار بہت تیز رہتی ہے, ایکو مجھے سوٹ نہیں کرتا, تو اب بہتر ہے. اذان گرامی امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے حبیب خدا سے محمد مصطفیٰ سے افضل کچھ نہیں بنایا, جبکہ اللہ نے عرش بھی بنایا, کرسی بھی بنائی ہے, اللہ نے جنت بھی بنائی ہے, ملائکہ کو بھی بنایا ہے, حوروں کو بھی بنایا, لیکن مولا علی فرما رہے ہیں محمد سے بہتر کچھ نہیں بنایا. اور اگر حبیب خدا خود فرمائیں انا و علی من نور واحد, جو لوگ پہنچ رہے ہیں میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا, میرے چند سال ہو گئے مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں اس مجالس سے خطاب, اس مجلس سے خطاب فرما رہا ہوں. یعنی تمام اپنے جہاں تک مجمع دیکھ رہا ہے, میں ہاتھ جوڑ کے چند جملوں کو پیش کروں گا. بہت تھک چکا, بہت مسلسل 8 دن سے بغیر نیند کے مسلسل سفر بھی کر رہا ہوں, خطاب بھی کر رہا ہوں. مجھے آپ کی سماعتوں پہ پورا یقین ہے, بھروسہ ہے, میرے جملوں کو ضائع نہیں کریں گے. وہ علی جنہوں نے سب دیکھا, ابھی مجھ سے نام نکلنے والا تھا, کچھ نام نہیں, کچھ نام لینا اچھا نہیں ہوتا. نام لے کے تعریف کرو تو جہنم میں جاؤ, برائی کرو تو جیل جاؤ. جو لوگ پہنچ گئے ہیں تو اذان گرامی کسی نے کہا تھا یا علی آپ جواب دینے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں, میں نے نام نہیں لیا. کسی نے مدینے میں کہا یا علی آپ جواب دینے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں, تو آپ نے پوچھا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, اس نے کہا 5. مولا نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں, کہ یعنی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں. مولا نے فرمایا جس طرح تیری 2 آنکھوں کے سامنے 5 انگلیاں ہیں, مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام بے چلتے رہیے گا نا. تو وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں اصول کافی میں کہ اللہ نے محمد سے افضل کچھ خلق نہیں کیا. تو اب یہ 14 جیسے ہیں ویسا کوئی نہیں ہے, ان 14 جیسا کوئی نہیں ہے. بھئی عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں پاکستان کی دینیات کے اندر چند جملے ہیں کہ سرور کائنات پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو غار حرا تھا, پیغمبر تنہا عبادت کر رہے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. بار بار کہتے تھے اقرأ پڑھ, اور پیغمبر دینیات میں لکھا, میرا عقیدہ بھی بعد میں سن لیجئے, پڑھ رکھا نا دینیات میں, تو پاکستان کی دینیات میں لکھا کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے سرور کائنات سے فرمایا اقرأ پڑھ. تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں, تو کیا پڑھوں. تو انہوں نے بار بار کہا اقرأ پڑھ, یہاں تک کہ پیغمبر کو بہت بڑا ہیکل تھا جناب جبرائیل کا, ڈر لگنے لگا, اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی. جناب جبرائیل نے روکا, کہا نہیں پڑھ, یعنی خادم مولا سے کہے گا پڑھ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی سارا مجمع چلے گا تو میں پڑھوں گا, سارا مجمع سن رہا ہے. تو عزیزان گرامی اب یہ دینیات میں لکھا ہے, دینیات کو صحیح کر لو تاکہ عیسائی یہودی مذاق نہ اڑائیں. چلیے گا. تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم سے کہا اقرأ پڑھ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ تمام ملائکہ 14 کی تجلی ہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جس نبی کے نور سے ملائکہ اور انبیاء خلق ہوئے ہوں, وہ ملائکہ پیغمبر کو حکم نہیں دیں گے. اب پہنچ گئے, چلیے گا اسی محبت سے. تو جانے کہ ہم ایک مرتبہ بھائیوں نے یہ لکھا جو مسلمانوں نے, وہ پیش کر رہا ہوں تاکہ میں چھٹے امام کے جملے کو پیش کر سکوں. اگر سننا پسند فرمائیں گے, میں کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا, صرف وہ بات کروں گا جو پیغمبر کی فضیلت کی ہے.
تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا اقرا. اب آئے جناب سرور کائنات، پسینہ آ رہا تھا، بخار تھا. حضرت خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی. یہی پڑھا ہے آپ نے. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو بخار ہونے لگا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے. کہا کہ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کہ بخار ہو گیا کہ ایک مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق، بار بار کہتی ہے اقرا. تو جناب خدیجہ نے کہا میرا ماموزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، اسے بلاتی ہوں، وہ توریت انجیل کا عالم ہے. آپ لوگ کو پریشانی ہو گئے، بھائی میں اپنا عقیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ کہا ورقہ بن نوفل کو بلاتی، میرا ماموزاد بھائی ہے. بلایا تو کہا میں کیا، میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا ہیکل ہے، بہت بڑا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، کہتا ہے اقرا پڑھ. تو ورقہ نے کہا کہ لگتا ہے آپ آخری نبی ہیں، اب مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. بھئی آپ لوگ چلتے رہیے گا. ورقہ بتائے گا مدینۃ العلم کو. ورقہ بن نوفل نے کہا لگتا ہے آپ آخری نبی. سلام ہے مسلمانوں. یہ ورقہ بتا رہا ہے توریت اور انجیل کا. اب آئیے ذرا میں قرآن کریم سے جلدی جلدی 2 بیویوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر مجمع سننا پسند فرمائے گا. بڑے بڑے یہاں پہ اہل علم موجود ہیں، قابل لوگ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. حلقے آپ کا حسن سماعت بہت بلند ہے. میں نے چند برسوں میں دیکھا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی قرآن کریم میں اللہ فرمانا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ، ماں پہ. کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے بھی کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف آیت پڑھی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. انج علی ہے فی تابوت، اسے تابوت میں رکھ دیجئے، بچے کو بہا دیجئے نیل میں. جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا پروردگارا میرا دل نہیں مانتا، میں ماں ہوں، لیکن تیرا حکم ہے، تو اگر کہے گا تو بچے کو تابوت ہی میں بہا دوں گی. اسی کا نام ہے تابوت سکینہ. توجہ. بھئی تابوت سکینہ میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو رکھ کے بہا دیا نیل میں، اور پھر وہیں پہ وہ فرعون کے محل میں چلا گیا تابوت. آگے جناب آسیہ موجود تھی. اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پالا بھی تو فرعون کے محل میں، لیکن حضرت آسیہ کی آغوش میں، کیونکہ اللہ نبیوں کو کافروں کے ہاتھوں میں نہیں پالتا. ممنون آپ کی محبتوں کا. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. تو وہاں بھائی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو وہ ہے تابوت سکینہ، اس کا نام ہے تابوت سکینہ. اور بنی اسرائیل اس تابوت کا بہت احترام کرتے تھے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیں تابوت سکینہ مل جائے تو فتح ہو جائے گی. لائے گا کون؟ 12ویں امام. توجہ. تو توجہ ہے مجمع کے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. تابوت سکینہ ان کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس تابوت میں رکھ کے بہایا تھا اس کا نام تابوت سکینہ. بنی اسرائیل ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے، جنگوں میں، سفر میں، ہر جگہ ساتھ تابوت سکینہ. جناب موسیٰ کبھی نہیں کہتے تھے چھوڑ دو، رکھو نہیں، کچھ نہیں، خاموش. جب جانے لگے تو کہا میرا امامہ اس تابوت میں رکھ دینا، میرا وہ عصا جو معجزہ تھا اس تابوت میں رکھنا، میری انگوٹھی، میری عبا. بنی اسرائیل نے کہا اللہ نے موسیٰ پہ نازل کیا تھا، موسیٰ نے ہمیں بتایا یہ تابوت سکینہ محترم ہے. اب پتہ چلا تابوت کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے. بھئی ہمارے بھائی، میں جہاں چلا جاتا ہوں یہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ صاحب ہر جگہ جاتے ہیں، میرا ہمیشہ صدقہ اتارتے ہیں. میں ان کو صلوات محمد و آل محمد پہ. جواب دیتے ہیں کہ نعرے کا تعداد بہت زیادہ ہے، آواز نہیں ہے. نعرے حیدری، 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 حیدری. اللہم صلی علی محمد. آباد رہیں. بھئی مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو میں نے کبھی نہیں روکتا. اب کیا کروں کہ ان کی محبت یہ جہاں میں جا رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. مجمع رہے گا میرے ساتھ.
توجہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی، موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دو نیل میں۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو تابوت میں رکھا، بہا دیا۔ ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ، نہ جناب موسیٰ کی والدہ کانپی، نہ بخار ہوا، نہ ٹھنڈی پٹیاں کی، توجہ، نہ جناب موسیٰ کی والدہ نبی ہے، توجہ، نہ رسول ہے، توجہ، مجمع کی توجہ، جناب موسیٰ کی والدہ نہ نبی، نہ رسول، نہ خاتم النبیین، نہ سید المرسلین، نہ امام الانبیاء، وہی آئی، نہ بخار ہوا، نہ اپنے آپ کو نیل میں گرایا۔ مسلمانوں دینیات ہی صحیح کر لو، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی اسی محبت سے چلیے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا 2 بیویوں کا تذکرہ کروں گا، ایک بیوی کا ذکر کر دیا جناب موسیٰ کی والدہ، اور جناب عیسیٰ کی بھی والدہ کا سن لیجئے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں سلامت رہیں جو پہنچ گئے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، کہ اللہ فرما رہا ہے سورہ مریم میں کہ ایک فرشتے نے آگے کہا اللہ آپ کو بیٹا دینے والا، آپ کے یہاں بیٹا ہوگا۔ جناب مریم نے کہا کہ میرے یہاں کیفا والد ہو، میرے یہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ فلم یمسسنی البشر، بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، میں پاک دامنہ ہوں۔ کہا نہیں، اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے خلق کر سکتا ہے، ایک کن سے عیسیٰ بنے گا۔ جناب مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ بچہ معجزہ ہے، اللہ نے دیا ہے، لوگ کہاں مانیں گے؟ پتہ چلا معجزات کو ماننے والا ہر بندہ نہیں ہوتا، جو لوگ پہنچ گئے معجزات کو ہر بندہ نہیں مانتا۔ جناب عیسیٰ کی والدہ نے حضرت مریم نے فرمایا کیسے ممکن ہے، کیسے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ تو فرشتے نے کہا اللہ فرما رہا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا، بچہ خود گواہی دے گا آپ کی عصمت کی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ہاں ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی لے کے آئی، جیسی آئی نا واپس یروشلم، تو وہاں سارے کے سارے بیت المقدس میں مجمع ہے نا میرے ساتھ، جب بیت المقدس پہنچی تو وہاں یہودی ملا موجود تھے، کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی جب تک پرچہ نہیں کٹوا لیں گے نہیں بولیں گے، تو یہودی ملا پہنچ گئے، انگریزی میں کہا جاتا ہے ربی، ربی، سارے یہودی ملا پہنچے، اور ایک مرتبہ جناب مریم کو کہنے لگے یا اختہ ہارون، او ہارون کی بہن، ماں کھانا اموں کے بغیت، تیری ماں تو پاک دامنہ تھی، تو بچہ کہاں سے لے آئے؟ باپ نبی بیٹی فاشار۔ ایک مرتبہ جناب مریم نے انگلی سے اشارہ کیا میرا روزہ ہے، اس زمانے میں روزے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، فاشارت الیہ، انہوں نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھ لو، سارا مجمع نہیں ہے، جناب مریم نے فرمایا بچے سے پوچھ لو۔ ایک یہودی ملا بولا کیف نکلم من کان فی مہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہو؟ یہ منکر ملا ہر دور میں تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بھائی مجمع چلتے رہے، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ۔ تو ایک مرتبہ یہودی ملا، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، بڑے بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو گہوارے میں ہے، جھولے میں، پنگھوڑے میں بچہ، مہد صبی، مہد کہتے ہیں گہوارے کو، کہ جو گہوارے میں کریڈل میں بچہ ہے اس سے کیسے بات کریں۔ ایک مرتبہ گہوارے سے آواز آئی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میری ماں پہ مجھ پہ درود بھیجا ہے۔ اب پتہ چلا پاک ہستیوں پہ درود ہوتا ہے، توجہ بھئی اسی محبت سے چلیے گا، پاک ہستیوں پہ درود ہوتا ہے۔
میری ماں پہ درود ہے. کئی وہاں پہ جو یہودی ملا تھے ان کا ہارٹ فیل ہو گیا, کئی مر گئے, تاریخ ہے, دیکھ کے مر گئے کہ بچہ کیسے بول رہا ہے. اب پتا چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. جو پہنچ گئے, بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہے, جو پہنچ گئے ان پہ سلام ہے. جانے گرامی, یہاں پہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پہ وحی آئی. نہ جناب مریم نے خودکشی کی کوشش کی, نہ کہا کہ بچے کو نہیں لے کے جاؤں گی, میں کیا جواب دوں گی. عزیزان گرامی, انبیاء کی ماؤں پہ وحی آ رہی ہے جو نہ نبی ہیں, نہ رسول ہیں, نہ خاتم النبیین, نہ سید المرسلین. انہیں نہ بخار ہو رہا, نہ چکر آ رہے ہیں, نہ ٹھنڈی پٹیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. اور مسلمانوں, کیسے ممکن ہے خاتم النبیین سید المرسلین کو بخار ہو جائے؟ دینیات کی تصحیح کرو تاکہ یہودی عیسائی مذاق نہ اڑائیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ لیکن ابھی آج خاتم النبیین کے میں نے رتبے کو پیش کرنا ہے, کیونکہ مولا کی حدیث کو عنوان قرار دیا ہے کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ سے افضل نہیں بنایا, کسی نبی کو نہیں بنایا, کوئی فرشتہ نہیں جتنے سرور کائنات. ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, میں اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرما. حضرات گرامی, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, آدھا گھنٹہ 40 منٹ جہاں تک آپ سنیں گے. آج کی آخری مجلس ہے اس لیے میں آرام سے پیش کر رہا ہوں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی اور آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے. جو بھی رشتہ آتا تو آپ منع کر دیتی, چچا جان ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں, جو بھی رشتہ آتا یہ قبول نہیں. تو آپ کے چچا نے پوچھا بیٹی بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آ رہے ہیں کیوں قبول نہیں؟ کہا مجھے بشارت ہے, آخری نبی تشریف لانے والے ہیں, اللہ نے مجھے ان سے مخصوص کیا. میں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, میں کھل کے پیش کر دوں. عزیزان گرامی, جو افضل ترین بیویاں تھیں اللہ نے انہیں معصومین کی ائمہ کی ماں بنایا. افضل ترین بیویوں کو چنا اللہ نے معصومین کی مائیں بننے کے لیے, اور جس بیوی نے فاطمہ الزہرا کی ماں بننا ہو, حیدر علی, توجہ فرما رہے ہیں, جس بیوی نے خاتون جنت کی ماں بننا, سوچئے ان کا رتبہ کیا ہوگا. جانے کہ میں ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع ہے, لیکن اگر آپ کبھی بھی سنیں نا 3 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی, بوڑھی تھی, علیہ باللہ بدشکل تھی, تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا زرخلیل قلم بول رہا. یہ بغض و عناد رکھنے والے کیا سمجھیں گے رتبہ خاتون جنت کیا ہے, جناب خدیجہ کا رتبہ کیا ہے. بھئی اگر جملوں کو میں مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں, بس میں بہت زیادہ وقت لے لوں گا, آدھے گھنٹے میں بات کو مکمل کر دوں گا, پھر مسائل کے چند جملے. تو عزیزان گرامی, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سنا کہ کوئی محمد ہے جو صادق و امین مشہور ہے. بی بی کے گھر میں ایک ملازم تھا, بچے کو لے کے پالا تھا, میسرہ نام تھا, خادمہ بہت زیادہ تھی. کہ میسرہ اگر محمد کو دعوت دو ہماری طرف سے, ہمارا مال تجارت مکے سے شام لے جائیں, دمشق لے جائیں. میسرہ آیا جناب ختم مرتبت کی خدمت میں, بی بی کے غلام میسرہ, یا محمد آپ کو ملکۃ العرب نے دعوت دی ہے, میرا مال تجارت شام لے جائیں. سرور کائنات نے فرمایا میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے, میں ہر چیز نہیں لے جاؤں گا. 24 برس کے ہیں ختمی مرتبہ, ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا, لیکن خاتم النبیین فرما رہے ہیں میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز. توجہ, جو نزول شریعت سے پہلے جائز و ناجائز جانتا ہو وہ حبیب,
جو ان پڑھ ہو وہ نہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ گرامی آپ نے فرمایا میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز۔ میسرہ نے کہا کہ میں سب کچھ تو نہیں سمجھ پاؤں گا، اگر آپ خود تشریف لائیں اور خدیجہ سے بتا دیجئے کہ آپ کی شرائط کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی معنی نہیں، میں خود آؤں گا۔ تشریف لائے، جناب خدیجہ نے دیکھا جناب ختمی مرتبہ کو پہلی بار، بی بی بے انتہا محجبہ پردے دار، ابھی اسلام نے نہیں کہا پردہ کرو، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، ابھی آیت نہیں آئی حجاب واجب ہے، جناب خدیجہ پہلے سے حجاب کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ تشریف لائیں، حجاب میں بیٹھی ہیں، جناب ختمی مرتبہ موجود ہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا نہ میں نے پہلے ایسی باحیا آنکھیں دیکھی، نہ اتنی غیرت مند آواز سنی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، چہرے کا نور چلنا اس انداز سے کہ ساری کائنات دم بخود ہو جائے، جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگے۔ حبیب خدا کا آنا تھا، جناب خدیجہ نے کہا چچا جان جو مجھے بشارت ہوئی تھی یہ وہی ہے، جو بشارت تھی وہ یہی ہستی ہے، یہ جو نور و ہیبت و جلال چلنے کا انداز۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبہ تشریف لائے، جناب خدیجہ نے فرمایا آپ کی شرائط ہمیں قبول ہے۔ کبھی تو میں نے شرائط بتائی ہی نہیں، کیا سننے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ہر بات قبول ہے، مجمع نہیں ہے۔ جناب خدیجہ نے بغیر سنے کہا ہمیں سب قبول ہے۔ عزیزان گرامی ختمی مرتبہ نے فرمایا میری یہ شرائط ہے، مال تجارت آپ کا ہوگا لیکن اس میں منافع میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ بی بی نے فرمایا مجھے قبول، کہ اس تاریخ کو قافلہ چلے گا، تجارت کا قافلہ اس تاریخ کو چلے گا۔ بی بی نے فرمایا قبول، آپ کے جتنے بھی خادم ہیں اونٹوں پہ مال لا دیں گے، اس طرح سے تیار ہوں گے، کھانے میں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جناب ختمی مرتبہ نے ساری شرائط بتائیں، جناب خدیجہ نے سب کو قبول کیا، کہ آپ کی ہر شرط قبول، کہ پھر اپنے سارے کے سارے خادموں سے کہہ دیجیے اس تاریخ کو تیار رہیں۔ ختمی مرتبہ اپنے گھر تشریف لے گئے، بی بی نے آواز دی میسرہ جب یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا، یہ کہیں خیمے نصب کرو خیمے نصب کر دینا، یہ کہیں پڑاؤ اٹھا دو، میسرہ چل دینا۔ میسرہ اگر یہ فرمائیں کہ دن ہے، چاہے تارے چمک رہے ہو تم کہنا دن ہے، اگر یہ کہے رات ہے، چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے، یہ میرا مال تجارت نقصان میں بیچے تم نقصان میں بیچ دینا، یہ منافع میں بیچے منافع میں بیچ دینا۔ میں ذرا خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہے ماننا۔ او مسلمانوں، ابھی قرآن کی آیت نہیں آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جناب خدیجہ پہلے سے اطاعت سکھا رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں نا؟ ابھی مسلمان اطاعت سیکھیں گے، جناب خدیجہ پہلے سے اطاعت کر رہی ہے، دنیا کو سکھا رہی ہیں ان کی اطاعت کرو۔ 24 برس کا سن ہے جناب سرور کائنات، کبھی بھی نے کہا اطاعت کرنا۔ اب میں سر نوکر خادم، کبھی بھی جیسا آپ کا حکم، نقصان میں بیچنا ہے میں بیچ دوں۔ بی بی آپ توقع کیا کر رہی ہیں؟ کہ میں سر جو کچھ ان میں دیکھو مجھے من و ان آ کے بیان کر دیں۔ کبھی بھی توقع کیا ہے؟ کہ مجھے یہی مظہر العجائب معلوم ہوتے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بھئی مظہر العجائب کی جگہ کوئی مظہر العجائب ہی آنا چاہیے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ کہ میں سرا جو کچھ دیکھو بیان کر دینا۔ میں سرا نے کہا ٹھیک ہے، خادم تھے، چلتے رہے۔ جب واپس آ گئی، میں آدھا گھنٹہ گزر کے میں جلدی کوشش کروں گا بات کو مکمل کرنا۔ اصل میں جو مرحلہ ہے وہ بات کا ہے جس کے لیے میں جلدی کر رہا ہوں۔ تو جانے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات مال تجارت کے جب بیچ کے واپس آئے نا، فروخت کر دیا سب کچھ، تو میسرہ نے آ کے جناب خدیجہ سے عرض کی بی بی آپ کو زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا محمد کے جانے سے ہوا۔
کیوں نہ ہوتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب خدا کے لیے ہے نا کہ جس فصل میں قدم رکھتے تھے فصل بہتر ہو جاتی تھی، جس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی وہ درخت پھل بہتر دینے لگتا تھا، جس گھر میں فساد ہوتا تھا اگر وہاں چلے جاتے فساد بہتر ہو جاتا، صلح ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت کے لیے ہے کہ آپ جہاں قدم رکھتے رحمتیں ہی رحمتیں آتی، برکتیں ہی برکتیں ہوتی، مویشی نسلیں بہتر ہوتی، دودھ زیادہ دیتے ختمی مرتبت کے آنے سے۔ تو اب جناب خدیجہ کو مال تجارت میں بہت منافع ہوا۔ جناب خدیجہ نے ایک مرتبہ فرمایا جناب ختمی مرتبت سے، آپ چاہیں تو سارا نفع آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جتنا کہا تو اس سے زیادہ نہیں۔ بیوی نے فرمایا میں اپنی خوشی سے سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، مجھے افسوس نہیں، خوشی ہوگی اگر آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو کہا تھا اتنا ہی منافع ہوگا۔ کہا لیکن کیوں؟ کہا کہنا میری صداقت کی علامت تھا، کرنا میری امانت کی علامت ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، یہ عظمت رسول خدا، کہ اس سے زیادہ منافع نہیں لوں گا۔ پیغمبر اسلام نے منافع اٹھایا، چلے بھئی جو مجھے بعد میں پیش کرنا تھا اب وقت ہوا ہے، سنیں گے جو معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو 24 معجزات ہیں جسد مطہر میں، 24 یا 25 جسم میں حبیب خدا کے۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا میسرہ کیا دیکھا؟ میسرہ نے کہا بی بی آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، یہ واقعاً مظہر العجائب ہے۔ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا تھا سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا، ان کے خالق کو منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ اب اگر حبیب خدا کچھ نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا لے تو مانو نا اللہ کو منظور تھا۔ بھئی اسی محبت سے چلتے رہے، میں نے بھی تو پہلا معجزہ پڑھا ہے، 24 معجزات نہیں پڑھ پاؤں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھوں گا۔ جناب خدیجہ نے فوراً فرمایا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا بعض اوقات یہ ریت پہ کچی مٹی پہ چلتے ہیں نقش نہیں بنتا، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے ہیں نقش بنتا چلا جاتا ہے۔ کبھی پوچھا ان سے کہ کہاں نقش بنتا ہے کہاں نہیں؟ کہاں ہم نے پوچھا تھا وہ کہتے تھے مجھے اختیار ہے، کہاں میرا نقش بنے کہاں نقش نہ بنے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، اگر نبی اکرم کو قدموں پہ اختیار ہے، قدموں کے نقش پہ اختیار ہے، تو پھر دلوں پہ کیوں اختیار؟ بھائی کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا ان کے بدن سے خاص خوشبو آتی ہے، یہ جہاں سے گزر جاتے ہیں 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ بی بی نے کہا کیسی خوشبو ہے؟ کہا نہ کسی عطر میں ایسی ہے نہ کسی پھول میں، ان کے پسینے میں ایسی خوشبو ہے۔ بھئی سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میسرہ نے کہا بی بی ان کے عجیب و غریب خوشبو ہے، 1 سے 2 دن تک ہر آدمی کہتا ہے یہاں سے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے۔ اب سمجھ میں آیا حدیث قصہ میں جب دونوں نواسے گھر آتے ہیں تو فرماتے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ مقام و عظمت رسول اکرم، عزیزان گرامی بدن سے خوشبو ایسی آتی ہے۔ بی بی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ بی بی بار بار میسرہ اور کیا اور کیا؟ اب پتہ چلا جناب خدیجہ کو بھی فضائل سننے کا شوق تھا۔ بس بھی چلتے رہیے گا۔ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا ہے جو انہی سے مخصوص ہے۔ بی بی رات میں بھی ان کی پیشانی سے پتہ چل جاتا تھا یہ محمد آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اگر دن میں ہم یعنی کھو دیتے تھے سلائی کڑھائی کرتے ہوئے
تو تلاش کرنے سے اگر سوئی نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو اب یہ کیسے پیش کروں؟ جیسے گھر کا دروازہ ہوتا ہے نا، تو صحابہ کرام دروازے کے پیچھے بیٹھ کے پوچھتے تھے پیغمبر تو چلے گئے، کوئی ام المومنین ہمیں کوئی معجزہ ہی سنا دے، کوئی فضائل سنا دے، کوئی حدیث سنا دے. تو امہات المومنین دروازے کے اندر سے بتاتی تھی پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، پیغمبر کا یہ معجزہ تھا. اب پتہ چلا یہ پیغمبر کے معجزات سننا بدعت نہیں ہے. اگر پہنچ رہے ہوں بھائی، صحابہ کرام دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے، بھائی یہی صحابہ کا مقام ہے. صحابہ لوگ جو دروازے کے پیچھے بیٹھے، صحابہ در والے، اہل بیت گھر والے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ممنون آپ کی محبتوں کا. میں اگر چلتے رہے گا تو میں بھی چلتا رہوں گا. گرامی اب میں وہاں پہ جو پیش کر رہا ہوں کہ ام المومنین سے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اے ام المومنین پیغمبر کا کوئی معجزہ سنا دیجیے کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی ہم رات کا انتظار کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا اے ام المومنین رات میں تو اندھیرا اور بڑھ جاتا، تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے، وہ سوئی جو دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی رات کے اندھیرے میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی. او امت کے بیٹوں، ملاؤں کی نہ ماننا کہ پیغمبر خاکی ہے، ماؤں کی مان لو. مائیں کہہ کے گئی ہیں پیغمبر نور ہے. توجہ فرمائیں، وقت ہے بھی جہاں پہ آپ کہیں گے میں روک دوں گا. رضوان گرامی اب ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا میسرا اور کیا دیکھا؟ پیشانی سے نور نکلتا تھا. کہ بی بی جب یہ سنگریزے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، پتھروں کو کنکریوں کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں نا، وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں. پتھر کو رکھتے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پتھر کو پتہ چل جاتا ہے میں محمد کے ہاتھوں کو. توجہ، کبھی بھی سنگریزے اٹھاتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں. اور مسلمانوں ان پتھروں کو سروں پہ رکھتے ہو جنہیں پیغمبر نے اٹھایا، اس آل کو کیوں دل سے نہیں لگاتے جنہیں آغوش میں پالا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت گرامی سوال کیا کہ بی بی نے کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی سب کے ناخن بڑھتے ہیں، بال کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن ان کے نہ ناخن کاٹے جاتے ہیں نہ ان کے بال کاٹے جاتے ہیں. اور عربی میں ہم لوگ جب عام طور سے احترام میں کہتے ہیں منہ مبارک، سرور کائنات کے بال کو بال نہیں کہتے، توجہ، کہتے ہیں منہ مبارک. آج تک موجود ہیں، آج تک ان میں خوشبو آتی ہے، کہیں پہ بھی رکھے ہوں ہاتھ میں لے کے دعا مانگو دعا قبول ہو جاتی ہے. بڑی بڑی دنیا کے اندر نا، ترکی میں چلے جائے، قازقستان، ازبکستان، جہاں جہاں پہ منہ مبارک ہیں وہاں مزار ہیں، وہاں پہ وہ لوگ ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں دعا مانگو دعا قبول ہو جاتی ہے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں اور نہیں مانتے تو آل کو نہیں مانتے. زیادہ سخت تو نہیں ہو رہا ہے جملے؟ عزیزان گرامی میں مکمل کر رہا ہوں مضمون کو، 2 سے 4 منٹ زحمت دوں گا. عزیزان گرامی عظمت جناب خدیجہ پوچھ رہے ہیں میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پشت پہ ایک نشان ہے، اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو نور آسمان سے جا ملتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں مہر نبوت. امام سے پوچھا کہ مولا کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا خاتم النبیین. توجہ، اب میسرہ کو نہیں معلوم تھا لکھا کیا، کبھی بھی صرف کوئی نقش ہے، اگر کپڑا ہٹے تو نور آسمان سے جا ملتا ہے. مسلمانوں نے بڑی مشہور روایت لکھی ہے
کہ سرور کائنات نے حجت الوداع کے موقع پہ کہا آخری حج پہ کہ اگر میں نے کسی پہ کبھی بھی علیہ باللہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ تعزیانہ مارا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں یاد میں نے کبھی اپنے گھوڑے کو مارا، میں نے تو کبھی اپنی اونٹنی کو بھی تعزیانہ نہیں مارا، میں نے کبھی گھوڑے کو نہیں مارا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے تعزیانہ مارا تھا۔ تو آپ نے ایک اور صحابی سے کہا انہیں تعزیانہ دو، آؤ آ کے بدلہ لے لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے تعزیانہ مارا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، میری پشت برہنہ تھی۔ پیغمبر زمین پہ تشریف فرما ہوئے کبھی میرا کرتا اٹھاؤ تاکہ یہ میری برہنہ پشت پہ تعزیانہ مارے۔ توجہ سارے مجمع کی، جیسے ہی کرتا اٹھایا ان صحابی نے تعزیانہ پھینکا، تیزی سے آگے بڑھے، مہر نبوت کو چومنے لگے، پیغمبر کی پشت کو چومنے لگے۔ مجمع نہیں ہے، توجہ، ایک مرتبہ چوم کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کبھی مجھے تعزیانہ نہیں مارا، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا، زیارت کے لیے میں نے جھوٹ بولا، اب پتہ چلا زیارت کے لیے جھوٹ بول کے بھی زیارت کرنا جائز ہے۔ زیارت کرنا بدعت ہوتا تو صحابہ بدعت، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ انہوں نے بار بار چوما پشت مبارک کو، کہا یا رسول اللہ میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا۔ بس میں مضمون کو مکمل کر رہا ہوں اور نہ مجھ میں طاقت ہے پڑھنے کی، اور میں جانتا ہوں بہت دیر سے مجمع بیٹھا ہے، اگر کچھ دیر چلتے رہیں گے میں مکمل کر دوں گا۔ بی بی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سارا مجمع سو رہا ہوتا ہے، خیمے نصب ہوتے ہیں، تو ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ محمد سو رہا ہے۔ کہا میسرہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا بی بی یہ بالکل سیدھے سوتے ہیں، پورے بدن کو ڈھانپ کے کالی چادر سے، کالی چادر سے۔ کراچی اور لاہور میں میرا اتفاق ہوا جمعے کے دن، ساری مسجدوں سے ایک نعت پڑھی جاتی ہے، کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سنیے نا، پیغمبر کالی چادر اوڑھے تو سنت ہے، اور شیعہ کالا لباس پہن لے تو بدعت ہے۔ بس بھئی ایک سے دو معجزات اور سن لیجئے گا، وقت نہیں ہے تفصیل کا، میں مکمل کر رہا ہوں مضمون۔ کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے، کالے رنگ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں نا تو سب دیکھ کے بتاتے ہیں یہ محمد سو رہے ہیں۔ کیسے؟ نور نکلتا ہے، نور بتاتا ہے یہ حبیب خدا ہے، نور بتاتا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ مجمع کی توجہ، جملہ پیش کرو ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ۔ عزیزان گرامی، میسرہ نے کہا بی بی ان کے بدن سے نور نکلتا ہے، جب سارے سو رہے ہوں خیمے میں، یہ چادر اوڑھ کے سوتے ہیں، پھر بھی پتہ چل جاتا ہے یہ محمد ہے، یہ محمد۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے نا، اگر حبیب خدا کو کسی کو اپنے بستر پہ شب ہجرت سنانا ہو تو ایسا ہی تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا، بدن کا نور بتاتا ہے یہ حبیب خدا ہے، تو پھر بستر پہ کوئی ایسا ہی سوئے نا جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ اور جو وہ چاروں طرف کھڑے دیکھ رہے تھے پیغمبر کے گھر میں، وہ شیعہ نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھئی، وہاں پہ کوئی شیعہ تو تھا نہیں کہ آپ کہتے ہیں شیعہ تھے اس لیے لکھ دیا علی محمد جیسے۔ وہ جتنے وہاں موجود تھے قتل کے لیے آئے تھے، ابو سفیان نے بھیجے تھے، وہ بار بار جھانک کے دیکھتے کہتے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ نہیں یہ مجموعہ، انہیں نور میں 19-20 کا بھی فرق نہیں پتا چلا، کسی نے نہیں کہا ان کا قد بڑا تھا اس کا قد چھوٹا ہے۔ مرحبا،
غزوے میں مکمل کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ کبریٰ نے جب سارے معجزات سنے تو اپنے بڑوں کو بلایا، کہا کہ میری طرف سے آپ حبیب خدا کو میرا رشتہ دے دیجیے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں مرد رشتہ بھیجتا ہے، جناب خدیجہ نے خود رشتہ بھیج کے سمجھا دیا تاکہ کوئی بد عقیدہ، دشمن رسالت، عصمت کا منکر یہ نہ کہہ دے ارے محمد یتیم تھے دولت دیکھ کے رشتہ بھیج دیا تھا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کم ملیکۃ العرب تھی، بی بی نے کہا نہیں، ہم رشتہ بھیج کے بتائیں گے۔ محمد کو کوئی لالچ نہیں تھی، ہمیں عظمت کا احساس تھا۔ عزیزان گرامی، عظمت سرکار ختم مرتبہ۔ آئیں بھائی کچھ دیر کے لیے چلیے گا میرے ساتھ۔ مولا سجاد منبر پہ ہیں، دربار یزید ہے، جب مولا خطبہ دے رہے تھے، جو میں نے کل پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال آپ خدمت میں مسائل پڑھے، میں نے فضائل مولا کے نہیں دہرائے، گزشتہ چند برس سے پیش کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں میں نے کیا کیا پڑھا تھا، اس لیے میں نے موضوع بدلا تاکہ وہ بات نہ دہراؤں جو میں گزشتہ برس اور اس سے گزشتہ برس پڑھ چکا ہوں۔ مولا جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا بغاوت ہونے والی ہے، اس نے فوراً مؤذن سے کہا مؤذن اذان دے دے۔ مؤذن نے کہا ابھی تو ہم نے جمعہ پڑھا ہے، ظہر ہو چکی، عصر کا وقت نہیں ہے، نہیں تو اذان شروع کر دے تاکہ لوگ خطبہ نہ سنیں۔ مؤذن نے خطبہ دیا، جیسی مؤذن نے اذان شروع کی، کہا اللہ اکبر۔ امام منبر پہ تھے، نماز کا وقت تو تھا نہیں، امام نے جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا وحدہ لا شریک، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے جیسے سنا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا، امام نے فرمایا او یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش رہا، بول نہیں سکتا تھا، کیا کہتا اس کے جد کا نام ہے؟ امام نے پھر خود ہی فرمایا یزید اگر تو کہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر مانتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ میں جانتا ہوں مجمع بہت بہت دور سے آیا ہے، پروردگار آپ تمام مومنین و مومنات کا آنا قبول فرمائے، جناب سیدہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب ہو۔ بھائی میں جانتا ہوں دور دور لوگ بیٹھے ہیں، شاید سب نہ مجھے دیکھ سکیں، مجھے نہیں معلوم کہاں تک مجمع ہے، ہاتھ جوڑ کے چند جملے پڑھوں۔ جب مولا منبر پہ آئے تھے نا، گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کبھی دیکھا ہے ایسا خطبہ دینے والا جس کے گلے میں طوق ہو؟ مولا سجاد گلے میں طوق کے ساتھ خطبہ دے رہے تھے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ کس کے جد کا نام ہے، سارا مجمع پریشان۔ یزید نے تو بتایا تھا باغیوں کے بہنیں اور بیٹیاں آ رہی ہیں، یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کا کنبہ ہے، نبی کی آل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یزید اگر حضرت موسیٰ کی نسل ہمارے پاس ہوتی تو ہم ان کا احترام کرتے، یہ تمہارے نبی کی آل ہے، تو قیدی بنا کے لے آیا ہے۔ وہ جو بیویاں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں نبی کی نواسیاں ہیں۔ یزید نے جلاد سے کہا اسے باہر بھجوا کے قتل کروا دو۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، لیکن اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی ہم سواری کا بھی احترام کرتے کہ عیسیٰ نے اس پہ سواری کی تھی، یہ تو تمہارے نبی کی آل ہے، تم نے انہیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا کہ اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے قتل کر دو۔ بس بھائی ایک مرتبہ مولا سجاد کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہونے لگے کہ قیدی آپ کے چہرے پہ اتنے پتھروں کے نشان ہیں، پھر بھی پیشانی پہ نور ہے، امامہ جلا ہوا ہے، کپڑوں پہ جگہ جگہ پتھروں کے نشان، خون کے نشان۔ آپ جانتے ہیں نا کس کس کا سر مولا کے ہاتھوں میں آیا، میں کیسے کھل کے پڑھوں آپ کے سامنے؟ آج مجھ سے کہا گیا تھا مولا سجاد کی کچھ مسائل پڑھ دیں،
کیونکہ ایام مولا سجاد کے ہیں، پوری شہادت نہیں، کیونکہ آگے شہادت کے دن آئیں گے۔ تو چند جملے پڑھوں۔ ایک مرتبہ جب سارا دربار دیکھ کے بار بار کہتا ہے یہ قیدی بڑے باعظمت ہیں، سب رونے لگے۔ ایک آدمی نے کہا وہ بی بی بڑی باعظمت ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہیں پھر بھی خطبہ ایسا، توحید ایسی بیان کی، اس نے اپنے نانا کا ذکر ایسا کیا ہے۔ یزید پریشان ہوا، کیا کیا جائے، سارا دربار میرا لیکن سب مخالف ہو گئے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا اس قیدی کا جس نے خطبہ دیا سر قلم کر دو، اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے فوجیوں سے کہا اتارو، انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا مولا کے، توق میں زنجیروں میں، مولا کے ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق تھا، زنجیروں میں ہاتھ ڈالا۔ ایک مرتبہ مولا کو سامنے لائی، جلاد نے تلوار اٹھائی، ایک بزرگ بی بی دونوں ہاتھ کمر پہ بندھے تھے، آگے بڑھی، اپنی گردن کو مولا سجاد کے گلے پہ رکھا اور بلند آواز سے کہا جب تک زینب زندہ ہے میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا، میں سجاد کی حفاظت کروں گی۔ ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کی طرف دیکھا، کہا یزید کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بیوی کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی اشارہ کیا نا جناب زینب کے قتل کے لیے، جلاد نے تلوار اٹھائی، جناب فضہ تیزی سے آگے بڑھے، کہا جب تک فضہ زندہ ہے میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ جیسے جناب فضہ سامنے آئی نا جناب زینب کے کھڑی ہو گئی، تو ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کی طرف دیکھا، یزید اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس کو بھی مار دو۔ جیسے ہی مارنے لگے نا جناب فضہ نے سر کو جھٹکا اور ایک مرتبہ آواز دی، او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ اپنی غیرت کو للکارتے کیوں نہیں؟ 400 تلواریں کھنچ گئی، سب نے کہا یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اگر اس خاتون پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہم بغاوت کر دیں گے۔ جلاد نے پھر یزید کو دیکھا، یزید نے کہا کسی کو نہ مارو بغاوت ہو جائے گی۔ جیسے ہی یزید نے کہا نا قتل نہ کرو، جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے فرمایا نانا اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا، میرا بھائی عباس مارا گیا، میرا علی اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم، بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں آج تمام کر دیتا، لیکن مجھ سے کہا گیا تھا مولا سجاد کے کچھ مصائب ایسے پڑھیے، بس بھئی میں جانتا ہوں میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، 2 سے 4 منٹ کی اگر آپ ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں زحمت دوں تو برداشت کریں گے ہو۔ زندان میں امام سجاد کو بیویوں کے ساتھ بھیجا گیا، 2 طرح کے زندان تھے، ایک قید خانہ جو محل کے اندر تھا، وہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، وہاں اتنی تاریکی تھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا بازار میں تھا، جو بازار میں زندان تھا اس کی چھت نہیں تھی، مولا فرماتے ہیں بارش ہوتی تھی میری پھپھیوں پہ پڑتی تھی، دھوپ ہوتی میری پھپھیوں پہ دھوپ پڑتی۔ وہ جو بازار میں زندان تھا وہاں ایک چھوٹی سی بیوی نے سوال کیا، صبح صبح کا وقت تھا، کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بہن سکینہ یہ پرندے دانا چگنے جا رہے ہیں۔ جب شام ہوئی دوبارہ مولا نے دیکھا پرندے آ رہے ہیں، بیوی نے سوال کیا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں۔ کہا بھیا پرندے تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ مولا کے آنسو بہنے لگے، بہن کوئی مر جاتا ہے، کوئی واپس چلا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ بی بی جناب سکینہ کو نا مدینے واپس جانے کا سب سے زیادہ شوق تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بس بھئی میں تمام کر رہا ہوں۔ جب ایک مرتبہ بیویوں کو رہائی ملی، ایک بی بی قبر سے، ایک زندان کی قبر سے لپٹ کے ایسے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے۔ جناب زینب نے پوچھا رباب کیا بات ہے؟ کبھی بھی
جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا وہ زندان میں. اجرکم اللہ. آخری جملہ سن لیجئے, ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, اس پہ کہو میرے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کر رہے. آخری جملہ, رہائی مل گئی اہل بیت کو. میں نہیں پڑھتا کیسے ملی. جب رہائی ملی نا تو مولا سجاد نے فرمایا یزید شہداء کے سر واپس کر دے. جانتے ہیں پہلا سر کس کا آیا؟ بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا لاؤ علی اصغر کا سر, میرے لال کا سر مجھے دے دو. بی بی نے سر لیا اور ایک مرتبہ سوال کیا علی اصغر امثلو کا تنہر, بیٹا کہ آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ وہ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جانتے ہیں دوسرا سر کس کا آیا؟ بہت خوبصورت سر تھا. ایک ماں رو کے کہنے لگی علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے. اب جو سر آیا نا اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا, اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا. اس سر میں اتنے گرز مارے گئے تھے وہ نیزے پہ بلند نہیں ہو سکتا تھا. آنے والے نے پوچھا اس سر کی وارثہ کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے رو کے کہا عباس کا سر مجھے دے دو. میں نے سارے مسائل چھوڑ دی, نہیں پڑھتا میں, اور نہیں پڑھ رہا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بس آخری جملوں پہ غور کر. سارے سر آ گئے. آخری جو سر آیا ایک مرتبہ آنے والی نے کہا اس سر کی وارثہ کون ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی ہے, کہا لاؤ میرے ماں جائے کا سر. بی بی نے بلند آواز سے کہا واہ حسینہ. ساری بیویاں رونے لگی. مولا سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر. بھئی میں تو بھی پڑھنا چاہ رہا تھا, ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا. جب سارے سر آ گئے نا مولا سجاد نے آنے والے سے کہا یزید سے کہو ہمارے تبرکات لوٹا دے. تبرکات لوٹے. بس میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں بابا تھک گئے ہیں. اتنے میں تبرکات آنے لگے. تبرکات میں سب سے پہلے چادر تطہیر آئے. جناب زینب نے رو کے کہا لاؤ میری ماں کی چادر, مجھے میری ماں کی چادر دے دو. اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لے کے آیا. جناب زینب نے پوچھا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کی. بجدل انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا, جب نہیں اتری اس نے خنجر نکالا انگلی کو. میرے بہت سے بھائی کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں گے جملے میں, نہیں پڑھتا. میں آخری جملہ میں تب دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. جب تبرکات آ رہے تھے اتنے میں ایک آدمی 2 بالیاں لے آیا. ساری بیویوں نے پھر جناب رباب کو دیکھا. جناب رباب نے رو کے کہا بالیاں واپس لے جا. جس بیوی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. ہائے سکینہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ابھی پڑھتا ہوں 2 منٹ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 دعا کے جملوں کے لیے زحمت دوں گا.